آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں یہ ان شخصیات میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچا اور اس بات کا پختہ یقین رکھا کہ جو وہ سوچ رہے ہیں اس کو کر دکھائیں گے. ویسے تو کمالیہ سے تعلق ہے، والدہ بڑی شفیق تھیں، تعلیم حاصل کی، ڈاکٹری کی، اس کے بعد سول سروس کو جوائن کیا، پھر اخوت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، پھر مواخات کی بات کی اور اپنے خواب کو اپنے سامنے زندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھا. ایسے کم لوگ ہیں. جتنی انسپائرنگ ان کی لائف جرنی ہے اتنی ہی انسپائرنگ ان کی شخصیت ہے. میرے بہت فیوریٹ اور میں ان سے بہت انسپریشن لیتی ہوں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کمالیہ سے شروع کرتے ہیں. جب آپ نے ہوش سنبھالا، ارد گرد کیا دیکھا، والد صاحب سے کیا سیکھا، والدہ کی شفقت سے کیا سیکھا؟ جی تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل لیٹ می اپریشیٹ کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، اتنے اچھے پروگرامس کر رہی ہیں اور آپ نے مجھے بھی دعوت دی. تو کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. کمال. تو آپ نے بہت نصف صدی سے پہلے کی بات چھیڑ دی کمالیہ. تو میں آج کل ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں اپنے بچپن پہ. تو کمالیہ مطلب وہ ایک اور ماحول تھا، ایک اور زندگی تھی، ایک اور طرح کے لوگ تھے، ایک پرسکون. یہ جو سب سے بڑی آج کل شرارت ہے، موبائل یہ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، ویلاگز نہیں تھے، ٹک ٹاک نہیں تھی، یہاں تک کہ بجلی بھی نہیں تھی. تو اس طرح سے بچپن. پھر الحمدللہ ماں باپ درد دل رکھتے تھے، علم کی اہمیت سے آشنا تھے. تو میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کے اسکول لے گئیں. تو اس اسکول میں جب انہوں نے دیکھا کہ دیواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، راشن دان بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور کچا فرش ہے اور اس کے اوپر پھٹا ہوا ٹاٹ ہے، تو وہ تھوڑی سی ان کی آنکھوں میں نمی آئی کہ میرا تو بڑا نازک اور نازوں سے پلا ہوا بچہ ہے تو اس کو میں کہاں چھوڑ کے جا رہی. بہرحال انہوں نے مجھے پرائمری اسکول میں چھوڑا. اگلے دن ایک چھوٹا سا کارپیٹ کا ٹکڑا دیا کہ یہ رکھ لینا، اس ٹاٹ سے نمی آئے گی تو تمہیں تکلیف ہوگی. تو دیٹ واز دا بگننگ. پھر اسی ٹاٹ کے اسکول سے پڑھ کے بڑے بڑے خواب دیکھے. تو وہاں سے نکل کے میں پھر میٹرک ویٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں پہنچ گیا. تو وہ دیٹ واز اے ریمارکیبل انسٹیٹیوشن. تو وہاں پر درد مندی بھی ہے، وہاں پر بہت سے بڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، ان کی خوشبو بھی وہاں پر باقی ہے. تو ایک ٹریڈیشن کا نام ہے، ایک ادارہ ہی نہیں، ایک روایت ہے. بے شک. تو اقبال سے شروع ہوتی ہے اور پھر کہاں تک پہنچتی ہے آگے. تو وہاں سے پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، تو وہ MBBS کیا. اور پھر احساس ہوا کہ میڈیسن مجھے شاید راس نہ آئے، میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. تو پھر میں نے سول سروس میں آنے کا فیصلہ کر لیا. اور وہ بہت لوگ شوق سے کرتے ہیں CSS، تو ہم نے بھی کر لیا اور میری پوزیشن بھی آ گئی. تو میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں سلیکٹ بھی ہو گیا. اور پھر اگلے تقریباً 16-17 سال اسی دشت کی سیاحی میں گزر گئے. اور پھر ایک دن یہ خیال آیا کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. تو وہ نہیں وہی چیز جو میڈیسن چھوڑتے ہوئے. تو پھر میں نے کہا کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اسے اچھا لگتا ہے، جس سے اسے محبت ہے اور وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو یہ بڑا سکوپ ہے سول سروس میں خدمت کا، لیکن اس میں کچھ بندشیں بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا بچپن ایک ٹاٹ کے اسکول میں پڑھنا، وہاں سے خواب دیکھنا، تو الٹیمیٹ خواب تو لوگوں کا یہی ہوا کرتا ہے کہ جی سول سروس، واہ کیا بات ہے، ہوٹر والی گاڑی، آگے پیچھے ملازم، اور آپ افسر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، زندگی سکون میں ہوگی. لیکن آپ نے وہاں بھی سکون نہ پایا، اس کی وجہ کیا رہی؟ نہیں دیکھیں، یہ الٹیمیٹ اگر ڈیسٹینیشن آپ کی یہ ہے تو آپ نے تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. واہ واہ. تو اگر آپ چند نیلی پیلی بتیوں پہ ہی قناعت کر گئے اور اسی کو زندگی سمجھ لی اور زندگی کا اختتام سمجھ لیا، تو میرا خیال ہے شاید یہ کہیں
کوئی غلطی ہوئی ہے. تو یہ ایک مینز ہیں, سول سروس ایز اے مینز ٹو اچیو این اینڈ. اینڈ بہت بلند ہے. تو وہ اگر اینڈ آپ کی نظر میں ہے نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کون ہیں, اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, خدا آپ سے کیا چاہتا ہے, تو وہ اگر منزل کا تعین آپ کر لیا آپ نے, تو پھر بے شک آپ سول سروس میں چلے جائیں, بے شک آپ کی طرح ایک خوبصورت کمپیئر براڈ کاسٹر بن جائیں, آپ سیاست میں چلے جائیں, آپ ڈاکٹر بن جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ مینز ہیں ٹو اچیو این اینڈ. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. آپ نے کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے, یا خدا نے ہمیں تخلیق کر کے یہاں بھیجا, اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ تو یہی تو نہیں سوچتے نا. جس نے یہ سوچنا شروع کر دیا اس کی زندگی سنور گئی. دیکھیں میں کون ہوں, کیوں ہوں, کہاں سے آیا ہوں, یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے, یا تلاش کرنی چاہیے, جستجو کرنی چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے ان کا جواب. بے شک. جب آپ ان کے جواب پائیں گے نا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کائنات آپ سے کیا مانگتی ہے. مطلب ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جاؤں گا, کہاں میرا اختتام ہے. تو یہ میں آپ نے بھی اس بات کو مزید اس کے اوپر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا. تو یہ سوال جس دن ہماری نوجوان نسل کو سمجھ آ گیا, ہر شخص کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے وہ اپنی ذات کا احاطہ تو کرے نا, اپنے اندر تو جھانکے نا, درست. پھر زندگی آسان ہو جائے گی. پھر آپ بے شک ڈاکٹر بن جائیں, پھر آپ بے شک سڑک پہ جھاڑو پھیرنا شروع کر دیں. ڈاکٹر That makes no difference. ڈاکٹر صاحب آج کل تو بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے. کسی سے یہی والی بات اگر کہہ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ دماغ آپ کا ٹھیک کام کرتا ہے, پاگل واگل تو نہیں ہو گئے, کیسی باتیں کرتے ہو. ہم تو فکر معاش میں اس وقت بری طرح سے جکڑے ہوئے ہیں, بچے ہیں, 9 to 5 جاب کرنی ہے, خواتین کہتی ہیں گھر کے کام سے فرصت نہیں, سوچیں کب. یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا مجھے بھی کرنا پڑتا ہے جب میں ایسی کوئی بات کہہ دوں. کیسے اس بھنور سے باہر نکلا جائے؟ سوچنے کے لیے وقت تو بہت ہے. آپ آج کل ایوریج 8-9 گھنٹے لگاتے ہیں ہم اس چھوٹے سے آلے پر. بالکل درست, بالکل درست. تو 8 گھنٹے میں آپ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں. آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا, جی, کوئی لطیفہ سن لیا, کسی نے کہا جی جمعہ مبارک, وہ پڑھ لیا, کوئی سنسنی خیز واقعہ سن لیا, فارورڈ کر دیا. یعنی دوسروں کی باتیں ہم سن رہے ہیں, دوسرے ہم پر اثر انداز ہو رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کے بہترین لمحے دوسروں کی جھولی میں رکھ رہے ہیں. مطلب میری زندگی ہے نا, تو یہ 8 گھنٹے مجھے اس کو اس طرح سے بسر کرنا ہے جو مجھے خوشی دے, یا میرے مقصد حیات کو پورا کرنے میں مدد دے. چلے میں کوئی کاروبار ہی کر لوں, کوئی دوسری نوکری ہی کر لوں, تو میں اگر یہ 8 گھنٹے یہاں لگاؤں گا تو یہ نہیں سوچوں گا اس میں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں کہوں کہ نہیں میں تو بہت مصروف ہوں. 1 گھنٹہ میں یہ سوچوں. اور یہ سوچنا جو ہے نا, خود کو تلاش کرنے کا آغاز جو ہے, یہی اصل میں اس کائنات کو فتح کرنے کا, اس کائنات کو تسخیر کرنے کا پہلا قدم ہے. بہت خوب, آپ نے بہت خوب بات کی. مقصدیت بڑی زیادہ انسان پتہ تو ہونا جی, مقصد حیات آپ نے پا لیا, آپ نے پا لیا. ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں ہیں. میں آپ پہلی بات کو ذرا مزید تھوڑا سا مکمل کر لوں کہ آپ فکر معاش جو ہے نا, اس میں آپ کوئی پروفیشن ڈھونڈتے ہیں, تو پروفیشن شوڈنٹ بی بیکم اینڈ ان ٹو اٹ سیلف. اینڈ آپ نے پہلے سے متعین کرنا کہ کیا ہے. پھر آپ دولت آپ کی منزل نہیں ہوگی, پھر شہرت آپ کی منزل نہیں ہوگی, پھر نیو سینس ویلیو آپ کی منزل نہیں ہوگی, پھر وہ مقصد منزل ہوگا. تو پھر آپ کو, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو پھر اطمینان بھی ملے گا, سکون قلب بھی ملے گا, اور جو بے چینی ہے, یہ جو ہر وقت کیا کہا وہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا, تو یہ پھر اکتاہٹ ختم ہو جائے گی.